خونی لوتھڑے سچی کہانی آخری حصہ 2 ماہ بعد اچانک سے بہن کا یوں خوفزدہ ہو جانا ایک دستگے مصائب تھا کہ نادیدہ قوت کی ہولناک یوں شرانگیزیوں کا دور فتنہ ابھی تھما نہیں۔ بڑی بہن کا چہرہ درد شدت میں کربناک صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ والدہ محترمہ نے بہن کا بازو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اونچی آواز میں آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کیا۔ بے شک خدا کے کلام پاک میں خیر بھی ہے اور شفا بھی۔ میری تب عمر چھوٹی تھی لیکن خدا کے کلام مبارک سے بہن کو ملتی شفا کا اثر بخوبی دیکھ اور سمجھ رہا تھا۔ والدہ محترمہ کی قرآنی آیات کے ورد سے بہن کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی بہن کو گہری نیند آ گئی۔ اس واقعے کو گزرے ہفتہ بھر ہی ہوا تھا۔ اب بظاہر تو سب سکون اور ٹھیک تھا لیکن ایسا ہرگز نہ تھا۔ وہ بڑی بہن جو بات بات پر بولتی، ٹوکتی، ڈانٹتی، ہنستی، مسکراتی تھی، اب وہ مکمل چپ میں ڈھل چکی تھی۔ آنکھیں چمک سے عاری اور خاموش، خالی خالی سی رہتی، چہرہ زرد بجھا بجھا سا۔ ہفتہ بھر میں ہی بہن کی صحت اور اس کی قدر گر چکی تھی کہ دیکھنے والوں کو سالوں کی بیماری لگتی۔ دیواروں، چھتوں کو بے جا اور بے حد دیکھنا اور بے حد سہم جانا۔ سچ پوچھے تو ہمارے گھر میں خوف اب مکمل طور پر سرایت کر چکا تھا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ماحول بدتر سے بدترین میں ڈھلنے جا رہا تھا۔ پھر ایک دن دوپہر کے وقت پھر سے بڑی بہن نے اچانک سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ لیکن اس بار بہن کے مڑتے ہاتھ پاؤں اور اکڑتے جسم نے پورے گھر کے ہوش اڑا دیے تھے۔ ہمارے گھر میں کہرام سا برپا ہو گیا تھا۔ اماں اور ہم سب بہن بھائی حواس باختہ ہو گئے تھے۔ گھر سے اٹھتے شور کو گلی کے دوسرے لوگوں نے جب محسوس کیا تو پھر لوگوں کی ایک بھیڑ، ایک مجمع ہمارے گھر میں جمع ہو چکا تھا۔ خیر عورتوں نے اماں کے ساتھ مل کر بہن کو سنبھالا لیکن کچھ دیر بعد حیرت انگیز طور پر بہن کو ہوش آ گیا۔ بظاہر تو وہ بالکل سہمی اور ٹھیک لگ رہی تھی لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ پہلے کی طرح خاموش، سہمی، ڈری ڈری سی لگ رہی تھی۔ محلہ کی عورتوں کے استفسار پر کہ بیٹی کو کیا ہوا ہے تو اماں نے بیمار ہے کا بول دیا، کیونکہ جوان بیٹی تھی، جلد بدیر شادی ہونے والی تھی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ پراسرار واقعات اور بہن کا بار بار ڈر جانا ذکر کیا جائے۔ لیکن راز پوشیدہ کب تک رہتا؟ اسی دن شام کو ہماری گلی کے نکڑ والے گھر پر تیز شور اور رونے چلانے کی آوازوں نے سب کی دوڑیں لگوا دی۔ لوگ بھاگم بھاگ جب اس گھر میں گئے تو پتہ چلا کہ ان کی بڑی بیٹی بھی اچانک سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی ہے۔ ہاتھ پاؤں مڑ چکے ہیں اور جسم اکڑ رہا ہے، لیکن اس لڑکی کا زور زور سے جسم کو جھٹکے دینا اور عجیب خوفناک آوازیں جو خوف، غصہ اور کرب سے رندھی ہوئی تھی، نکالا اضافی اور ڈراؤنا امر رہا تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد ہی وہ لڑکی پھر پرسکون اور نارمل ہو گئی تھی۔ ایک دن میں ایسے 2 واقعات نے محلہ دار اور گلی والوں میں خوف اور تشویش کی لہر کو بڑھا دیا تھا۔ اب سب محسوس کر رہے تھے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ سیانے سمجھ چکے تھے کہ بلا پھر سے آن وارد ہوئی ہے۔ پہلے فقط ڈراتی تھی لیکن اس بار تشدد اور تکلیف دینے پر اتر آئی ہے۔ 2 دن پھر ایسے ہی سب پرسکون رہا لیکن 2 دن بعد محلہ کے دوسری جانب گھروں کی لائن میں سے ایک گھر اور بچی کو ایسی ہی تکلیف اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ میں آپ سب قارئین کو ایک بار پھر سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ بیتی اور سچ بیتی ہے۔ عرصہ 25 سال پرانی بات ہے۔ تب لوگ سوچ، رہن سہن اور طرز زندگی بہت سادہ اور مشکل تھی۔ آج جیسی آسانیاں نہیں تھیں کہ ایک موبائل پر 1122 کا آ جانا یا محلہ علاقہ میں ڈاکٹرز کلینک کی بھرمار ہونا۔
اس نادیدہ قوت شیطانی عفریت نے اپنا زور اور خوف دونوں ہی علاقے پر حاوی کر رکھے تھے۔ شام ڈھلتے ہوئے ہی محلہ میں ہو کا عالم ہو جاتا تھا۔ بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں حتی المکان کوشش کرتے کہ گھروں سے کم ہی نکلیں، اور گھروں میں موجود جوان بچیاں ایک خوف نادیدہ کے سحر میں جکڑی جا چکی تھیں۔ ہلکی سی آہٹ سے بھی ڈر جاتی تھیں۔ مولوی صاحب سے رابطہ بھی کیا جا چکا تھا، دم درود اور نذر و نیاز بھی بانٹی جا چکی تھی، لیکن منحوسیت تھی کہ اکڑے کھڑی تھی۔ میرے والدین نے ہماری بڑی بہن کو خوف کے مارے ہماری نانی کے گھر گاؤں میں بھیج دیا تھا، جو یہاں سے صرف 5 میل کی دوری پر واقع تھا۔ نانی کے گھر والے جب ساری صورتحال کا پتہ چلا تو میرے ماموں اور نانی 2 دن بعد ہی ہمارے گھر آ گئے تھے۔ میری نانی اور اماں تہجد گزار نہایت شفیق عورت تھیں۔ اللہ جنتوں میں گھر کرے، آمین۔ نے اماں کو حوصلہ دیا اور بولا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج پیر کا دن ہے، جمعرات تک کا انتظار کرو۔ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم نے یہ گھر 1 سال پہلے ہی تعمیر کروایا تھا اور ہمیں یہاں شفٹ ہوئے ابھی 8 ماہ ہوئے تھے۔ نانی اماں کا بھی اس گھر میں پہلی دفعہ ہی آنا ہوا تھا۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ میری نانی جو اپنی نماز پڑھنے کے لیے جگہ مخصص کی تھی، وہ گھر کا اسٹور روم تھا۔ امی نے کہا کہ وہ وہاں کہاں کیسے نماز پڑھیں گی، وہاں تو کافی کاٹ باڑ ہے، تو انہوں وہیں پر پڑھنے اور جائے نماز بچھانے کی ضد کی، لیکن حکم دیا کہ صاف ستھرائی کر کے یہاں کعبہ رخ جائے نماز بچھا دی جائے۔ ہم سب بہن بھائیوں اور والدہ نے مل کر کاٹ کباڑ کا سامان نکالنے کے بعد یہ طے ہوا کہ صفائی اب کل صبح کی جائے گی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور ہم ننھی جانیں بھی تھک چکی تھیں۔ خیر رات 11 بجے کا وقت ہوگا کہ مجھ سے 3 سال بڑا بھائی روتے ہوئے والدہ کی چارپائی کے پاس آ گیا اور بولا کہ مجھے کسی نے سوئے ہوئے کمر میں زور کا تھپڑ مارا ہے، حالانکہ ہم سب بہن بھائی گھر نیند میں تھے۔ بھائی نے روتے ہوئے والدہ کی طرف کمر کر کے قمیض اٹھائی تو والدہ کی جان ہی نکل گئی۔ بھائی کی کھال پر لمبی انگلیوں نشانات پڑے ہوئے تھے، وہ بھی نیلے نیل کی طرح۔ میری والدہ نے جلدی سے اٹھ کر اپنی والدہ نانی جان کو جگایا اور ساری صورتحال بتائی، لیکن بجائے اس کے کہ نانی اماں پریشان ہوتی، انہوں نے میرے بھائی کو اپنے پاس ہی سلا لیا اور والدہ سے کہا کہ ابھی آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ، تم اور نانی اماں خود ہی قرآن آیات کا ورد کر کے سو گئی۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہماری نانی اماں عبادت گزار تہجد گزار خاتون ہیں۔ رات جلد اٹھ کر عبادت میں مشغول رہنا ان کا برسوں سے معمول تھا۔ اگلے دن ہم نے ظہر سے پہلے اسٹور روم کی اچھی طرح صفائی کر کے کعبہ رخ جائے نماز بچھا دی تھی اور ریل میں ایک قرآن مجید بھی رکھ دیا تھا۔ اب نانی اماں نماز تلاوت شریف اور ذکر وقار ادھر ہی بیٹھ کر کرتی تھیں۔ سچ پوچھیں تو اب ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے گھر سے منحوسیت اور خوف کے سائے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر ایک فرد پرسکون نظر آ رہا تھا۔ جمعرات کا دن معمول سے گزرا اور عصر کے بعد نانی اماں نے والدہ سے کہا کہ 2 عدد چراغوں میں سرسوں کا تیل ڈال کر روئی سے روشنی وٹی بنا دے اور اگربتیاں بھی منگوانے کا بولا۔ یہ سب کام اور اہتمام مغرب کی اذان سے پہلے کرنے تھے۔ شام مغرب سے تھوڑا پہلے ایک چراغ جلا کر گھر کی چھت اسٹور روم والے کونے پر رکھ دیا گیا، دوسرا نیچے اسٹور روم کے اندر والے کونے میں، اور دونوں جگہوں پر 2 اگربتیاں بھی جلا دی گئی تھیں۔ مغرب کی نماز کے بعد نانی نے والدہ سے کہا کہ آج کے بعد تم نے یہیں پر نماز پڑھا کرنی ہے، ہر جمعرات کو چراغ بھی جلایا کرنے ہیں، کسی حال میں بھی اس کونے اور اسٹور روم کو غیر آباد نہیں چھوڑنا ہے۔ انشاءاللہ نادیدہ عفریت شیطانی قوت اب تمہارے گھر سے دور ہی رہے گی۔
ایک اور خاص بات کی تلقین بھی کی کہ چھت پر موجود کونا اور نیچے موجود کونے کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا ہے، نہیں تو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد نانی اماں ہمارے گھر 15 دن رہی۔ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک رہا۔ چراغوں کے جلانے اور اسٹور روم والے اسرار کے راز پر بات ہم آگے جا کر کریں گے اور میں سب تفصیل سے بیان بھی کروں گا۔ میری نانی اماں نے دوسرے لوگوں اور گھروں کے لیے بھی یہی تلقین کی تھی کہ غیر آباد کونوں کو صاف رکھیں اور ہر جمعرات چراغ جلائیں اور خواتین ہمیشہ وہیں کعبہ رخ نماز پڑھیں۔ ہماری دیکھا دیکھی ہماری گلی کے دوسرے گھروں نے بھی یہی سب کیا اور الحمدللہ ہماری گلی کے حالات